السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بڑی امیزنگ اور بڑی بریف لیڈی ہیں اور سوشل ورکر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. کراچی کے لیے بہت کام کیا، تب کام کیا جب کراچی کو کافی مشکل ٹائم کراچی نے دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا فوکس خواتین، بچوں کے کئی اسکولز اڈاپٹ کیے ہیں، ویمن امپاورمنٹ کے لیے کافی کام کیا، اسپیشلی جیلوں میں گئی ہیں جہاں جو خواتین جن کو مسائل کا سامنا تھا ان کی آواز بنی رہی ہیں. اور اسی لیے پاکستان ویمنز فاؤنڈیشن فار پیس کی وہ چیئرمین بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں. اور جب میں نے کراچی کی بات کی، بڑے ایکٹیولی کام کرتی ہیں. کراچی سٹیزن فورم پہ وہ کراچی کو ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی نرگس رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی بڑی امیزنگ پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نرگس رحمان صاحبہ. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم نرگس صاحبہ، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کی ماشاءاللہ سے جو ایسوسیشن ہے، جو خدمات ہیں، پاکستان ویمنز فاؤنڈیشن فار پیس. وائی پیس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فار پیس کا مطلب کیا ہے؟ پیس کا مطلب لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ سکون سے جینا، خاموشی سے رہنا، لیکن اس لفظ میں سارا ایک سسٹم جو ہے معاشرے کا سمیٹا ہوا ہے. ہر کوئی جو ہے اپنی ذات، اپنی ہستی کو مکمل کرتا ہے، اپنے خواہشات کو جو ہے پاتا ہے، اور معاشرے میں کچھ ادائیگی کرتا ہے، اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہے. جب ہر کوئی جو ہے اس کی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھاتا ہے تو ایک ماحول جو ہے جس کو ہم سکون کا ماحول کہتے ہیں بن جاتا ہے. آپ کی شخصیت میں اتنا سکون، اتنا کام، یہ آپ کی کس طرح سے، کہاں سے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے زندگی بھر عورت پہ کام کیا، بچوں پہ کام کیا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ ان کی ہر طرح کی زندگی کی کہانیاں سنتے ہیں، خود بھی اس کا اثر آپ کی شخصیت پہ بھی خود کی پڑتا ہے. اپنی زندگی ہوتی ہے جس میں آدمی کو خود بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان سب کو جو ہے بھی صحیح طریقے سے جو ان چیلنجز کو جو ہے دیکھنا پڑتا ہے، حل نکالنا پڑتا ہے. دیکھیں، یہ ساری باتیں آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کو اعتماد ہو. اعتماد سب سے پہلے تو کس پہ ہونا چاہیے؟ اعتماد تو صرف ہم رب پہ کر سکتے ہیں. بے شک ایسا ہی. اگر یہ ہمارے دل میں یہ یقین کی بات بس جاتی ہے کہ وہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، یہاں بھیجا ہے، کسی مقصد سے بھیجا ہے، اور ہم وہ مقصد ادا کر رہے ہیں، تو ایک ہمت بھی آ جاتی ہے، ایک حوصلہ بھی آ جاتا ہے. تو پھر سکون ہوتا ہی ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں بھائی، میں کیوں فکر کروں، مجھے تو صرف کام کرنا ہے، اور جب میں کام کر رہی ہوں تو وہ میرا ساتھ ہے، ساتھ دے رہا ہے، تو پھر میں کس لیے جو ہے گھبراہٹ میں رہوں. اگر آپ اپنے مشن پہ تو تھی، لیکن آپ نے اس زمانے میں کام کرنا شروع کیا جب دیکھیے، میں نے جو ہے آزادی کو قائم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس ملک. 1947 میں کراچی میں تھی، تو وہ زمانہ مجھے آج تک یاد ہے، اور مجھے قائد اعظم کی وہ تقریر بھی جو ہے وہ یاد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجمع اس وقت جو تھا بڑا سیدھا سادہ مجمع تھا، لیکن سب سننے آئے تھے اور سب ان پہ بھروسہ کرتے تھے. سمجھ میں آتا تھا یا نہیں آتا تھا، بس یہ جانتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے صحیح آدمی. آپ نے وہ وقت دیکھا جب آزادی ملی، پھر آپ نے وہ وقت دیکھا. میں بہت چھوٹی تھی اس وقت، یہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے نا، ایک احساس ہوتا ہے جب والدین نے بولو کہ بیٹا آپ کا اپنا ملک ہے پاکستان. یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ ہمارا وہ فیل کیا بچہ، چاہے میرے خیال سے 4 سال کا ہو، 3 اور سال دیکھیں، کا. ہم تو مائگریٹ کر کے آئے تھے نا، ہم پیدا تو یہاں نہیں ہوئے تھے نا، ہم اس ملک میں آئے تھے. اور ہم تو یہ کہیں کہ مائگریٹ بھی نہیں کہتے ہیں، ہم تو تفریح کے لیے پاکستان آئے تھے. ہم نے سنا تھا کہ کراچی ایک بہت اچھا شہر ہے، دیکھا نہیں تھا، تو ہر سال ہماری والدہ جو ہے ہمیں بر صغیر کے دورے کرواتی تھی تاکہ ہمارا کچھ علم بھی بڑھے. اور تو آپ کی کیا ایسی سوچ تھی کہ نہیں، مجھے اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی، اتنا حوصلہ دیا ہے. اور میں نے ایک اور بات آپ سے آتے ہی کہا تھا کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اس ملک کے قرض دار ہیں، لیکن دوسری جانب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا. لیکن ماشاءاللہ سے آپ نے صحیح معنوں میں، اگر میں آپ کی جدوجہد کو دیکھوں، ایک تو آپ نے لیاری کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ہم لیاری کا نام سنتے ہی ڈر بھی جاتے تھے، اور آپ میں 1995 کی بات کر رہی ہوں. لیاری اکثر ہم جایا کرتے تھے، ہمارے کچھ ملازمین جو ہے وہاں رہتے تھے، اور بڑی ہماری دوستی تھی ان سے. وہ ہمیشہ بہت ہی پست علاقہ تھا،
बड़े मजलूम लोग रहते थे, उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि उनके हकूक़ क्या थी। एक पाकिस्तान बना है, इसका एक आइन है, वो आइन जो है हर फर्द को जो है हक देता है, इन्हें तो कुछ बिल्कुल नहीं ऐसा ही मालूम था। उनके साथ ज़्यादती जो है शुरू से ही हुई थी। जब अंग्रेज़ों का ज़माना था तो वो लेबर क्लास थे, इतने मुश्किल से मुश्किल काम, उनसे उजरत उनको कुछ भी नहीं मिलती थी, इतनी गलीज़ गंदी जगह में जो उनका बसेरा था, और कोई यानी कि कोशिश भी नहीं होती थी कि उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए, ठीक है। लेकिन उनका अखलाक, उनके सब्र जो है, मैं आज तक उससे मुतासिर हूँ, इसीलिए मैंने बहुत लिहारी में काम टैलेंटेड शुरू कौम है। किया। मैं लिहारी में गई हूँ, बहुत टैलेंट है, चाहे स्पोर्ट्स के हाँ, हवाले। बहुत टैलेंटेड है। अब लोगों को वो टैलेंट नज़र आ रहा है, वो तो टैलेंटेड हमेशा से थे। जिसमें इतना सब्र होता है तो फिर टैलेंट भी होता है वो। और दूसरी बात ये है कि खुलूस भी है उनमें, और अब कुछ उनमें से लोग तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, लेकिन अब तक मुझे याद है, और मैं अभी भी एक स्कूल वहाँ चला रही हूँ। ये है कि इलाका जो है ना कोई ख़तरनाक होता है, ना कोई पस्त होता है, उसे लोग बना देते हैं, क्योंकि उसे निगलेक्ट करते हैं ना। तो अगर आप ये सारे इलाकों में जाएं, अब देखिए लिहारी बहुत बेहतर हो गया है, लिहारी के हालात भी बेहतर हो गए हैं, वहाँ के बच्चे माशाल्लाह इतनी तरक्की कर रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, और ये कि तालीम में भी आगे बढ़ रहे हैं। आज ही मैं एक स्कूल गई थी, वहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन की जो प्रेसिडेंट थी वो लिहारी के एक बच्चे थे। तो ये कि उसको मौक़े, यानी इन लोगों को मौक़े मिले हैं तो कुछ अदायगी भी हो रही है ना, तो हमें कल्टिवेट और डेवलप करना चाहिए। हमारा जो ऐन मकसद ये है कि लोगों की जो सलाहियतें हैं उन्हें हम जो है रिसोर्स करें। मुझे ये बताएं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जाहिर सी बात है, इंसान, अल्लाह ताला जितनी हिम्मत देता है इंसान उतना कर पाता है। तो कहाँ कहाँ आप जो है इन गोल्स पे काम कर रही हैं, और अभी भी अल्लाह आपको हिम्मत दे, जो चीज़ें दैट्स इन द पाइपलाइन कि मुझे इन चीज़ों पे करना है। और देखिए, अब एक से इंसान जब एक आवाज़ दूसरी कानों में जाती है तो दूसरा भी दिल चाहता है, हमारे सब पाकिस्तानी काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं किसके साथ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। लोगों के दिलों में ये जज्बा है, वो कुछ करना चाहते हैं। तो बस वो लोगों को अभी तक जो है पाकिस्तान पे जो कहते हैं ना अकीदा है। बिल्कुल ये नहीं है कि जैसे अखबार में जो खबरें आती हैं, ये बात नहीं है। लोग मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, मुल्क है ना, हमारा है ना, और ये हमारा ही रहेगा इंशाल्लाह। तो मैं यही आपसे, जिस तरह से अब कानों तक आवाज़ जाती है लोगों की, जिस तरह से एक इंसान कर रहा है, एक मिशन पे काम कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट हो, तो लोग चाहते हैं कि उसके साथ एसोसिएट हों, उसकी मदद करें। क्योंकि मैं वही, आप जब मैं कराची की बात करती हूँ, आप उस वक्त की बात करती हैं जब कायदे आज़म ने मैं उस वक्त की बात करती हूँ ना, ठीक है। बड़ी उम्मीद का वक्त था, फिर वो दौर आए हैं और अभी एक दौर चल रहा है। लेकिन उसमें एक और देखें, कराची की एक और स्ट्रगल है, उसमें आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आपने पीस के लिए काम किया, अमन के लिए काम किया। लोग अपने घरों से निकलेंगे तो एजुकेशन हासिल करेंगे, निकलेंगे तो हेल्थ की तरफ जाएंगे। आपने बहुत सही बात की है कि वो 10 साल बल्कि 15 साल जो गुजरे बड़ी मुश्किल के, हमारी अपनी लेडीज़ के साथ बहुत सारी वारदातें हुई थी, लेकिन ये है कि बड़ी हिम्मत वाली थी और निकली थी, प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लेती थी, सड़कों पे भी आते थे, आवाज़ भी उठाते थे। और ये सारा, ये देखिए, ये सारा कराची का एक जो है ना, मेरा ख्याल है सिर्फ हम नहीं थे, लेकिन और भी लोग थे कुछ, और वही लोग आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है, हाँ, मैं जब उस वक्त की बात करती हूँ, हमारे पेरेंट्स भी परेशान होते थे। मैं थोड़ी सी आपको ये भी बात बताऊँ, दो जो समझ लीजिए कि फैक्शंस को हमने एड्रेस किया था, एक तो हमारे मौलवी हजरात हैं, दूसरे हमारे सियासतदान हैं। और हमने देखा कि लोग जो है, हमें बड़ा ताउन मिला मौलवियों से, और वो बातों के पक्के थे, और मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त और कदर आज तक करती हूँ। देखिए ना, हर जगह जो अच्छे बुरे तो होते ही हैं, तो एक तासुब हमें नहीं पालना चाहिए। दूसरा, हमें जो मायूसी हुई थी हमारे सियासतदान से हुई थी, मतलब बड़े बहुत ही अखलाक से मिलते थे, बात करते थे, सब कुछ होता था, बल्कि हम दोनों से जो है ना एक चार्टर लिखा था ऑफ पीस। मौलवी हजरात ने तो उसको साइन भी कर लिया और अमल भी करना शुरू किए थे, लेकिन हमारे सियासतदान ने पढ़ लिया, साइन भी कर लिया, फिर नहीं मालूम कहाँ ले जाके उसको फेंका। तो ये देखिए, ये दो बड़ी हस्तियाँ हैं जिससे माशरे के एक शक्ल बनती है, ठीक है ना। एक तो समझ लीजिए कि माशरे में क़ानून होता है,
سسٹم ہوتا ہے, گورننس ہوتی ہے, بالکل سیاستدانی وہ چلاتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم کچھ بھی کر لیں, کتنا بھی کر لیں, فائدہ تو یقیناً ہوگا. جیسے ایدی صاحب نے کتنا کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن نہ غربت ختم ہوئی ہے, نہ جہالت ختم ہوئی ہے, نہ تنگی ختم ہوئی ہے. یہ تب ہوگی جب ایک سسٹم جو ہے نا ملک کا جو ہے صحیح طریقہ ہو اور صحیح طریقے سے اسے چلایا جائے. قانون تو ہمارا بہت اچھا, آئین ہمارا بہت اچھا ہے 1973 کا, جس میں ہر قسم کا جو ہے آپ کو حق دیا گیا ہے. آزادی کے ساتھ سارے رائٹس آپ کو ملے. اس پہ امینڈمنٹس ہوتے ہیں, جیسے ہم نے خواتین کے لیے جو بڑی جد و جہد کر کے جو ہے بہت سارے جو ہے ہیں ہمارے پاس اب قانون میں ہمارا حق, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ ہم جو زور دے رہے ہیں امپلیمنٹیشن پہ دے رہے ہیں, اور امپلیمنٹیشن میں جو ہے ہم سب سمجھے نا, ہم سب کا ایک کردار ہوتا ہے. لیکن جس نے ایک ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس ملک کو چلاؤں گا یا میں کسی ادارے کو چلاؤں گا, ٹھیک ہے نا, اگر میں چیئر پرسن ہوں کسی ادارے کی, یا پریزیڈنٹ ہوں یا سیکرٹری ہوں, تو میرا ذمہ بنتا ہے نا. اب میں نے صرف عہدہ لے لیا, نام لے لیا, کام میں نے کچھ نہیں کیا, تو پھر نقصان کس کا ہوا؟ نمائندگی ہوتی ہے اتنے لوگوں جی کی. تو مجھے نہیں, یہ نمائندگی بھی ہوتی ہے, یہ ایک امانت بھی ہے نا, یہ ایک حیات ہماری امانت ہے کے لیے بھی ہو جانا یہ زندگی ہماری ایک اللہ کی طرف سے امانت ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے اوپر جو ہے ہم ایک اور زندگی, لیکن دیکھیں نا, اگر قرآن شریف آپ پڑھیں تو انسان خود آگے بڑھ کے کہتا ہے دے دو مجھے یہ امانت, امین بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر قرآن یہی بتاتا ہے نا, تم تو جاہل نکلے. تو اگر ہم اسی طرح سے اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا پورا نہ کریں, اسی طرح سے ہم نے معاشرے کے ساتھ جو وعدہ کیا پورا نہ کریں, تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی ذمہ داری جو ہے سمجھنی چاہیے. obviously بات ہے, جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, جان ہوتی ہے تو آپ چیزیں. تو وہ وقت بھی دیکھا ہوگا, فیملی ہے آپ کی, فیملی نے کہا ہوگا کہ کیا کر رہی ہیں آپ, چھوڑیں, سکون سے آپ کی زندگی ہے. کہاں ہوگا, یقیناً کہاں ہوگا, میں آپ کو بتا دوں. ہاں, تو اس دیکھیں بار جب محبت ہوتی ہے تو پھر فکر بھی ہوتی ہے نا, ظاہر ہے وہ تو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے بہت کم تھریٹس ملی ہیں. تھریٹ کم ہو یا زیادہ, بہت کم تھریٹ تھریٹس ہوتی ملی ہے. کبھی تو میرے منہ پہ یہ کہتی تھی نا, آپ جو کر رہی ہیں نا, دیکھیے اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. جب وہ چاہے گا کہ کوئی چیز ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے گی. فیملی تو ہوتی ہے نا, ان کا تو کنسرن ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی حفاظت کریں. نہیں, فیملی شروع میں آئی تھنک 6 مہینے تک تو بہت پریشان تھی, پھر انہوں نے چھوڑ دیا. ایک ہوتا ہے نا, کوئی کچھ لوگ سر پھرے ہوتے ہیں, تو پھر سر پھرے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. دنیا جو ہے جس تبدیلی دنیا میں آئے ایسے لوگوں سے تو آئی ہے. اب اپنے دیکھیں ہمیں دور جانا چاہیے. کیوں ہم دور جائیں؟ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں. ان کو کیا کہا جاتا تھا, ان کی جان کیا خطرے میں نہیں تھی, لیکن جو ذمہ داری ان پہ سونپی گئی تھی کس طرح سے انہوں نے ادائیگی کی. تو ہم جو ہمارے سامنے ایک رول ماڈل رکھتے ہیں نا, تو ہمارے سامنے تو بہترین, کائنات کا بہترین رول ماڈل ہے. تو نہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے, نہ ادھر ادھر جو الجھنا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے, اور اس قرآن کا جو ہے پھیلانے والا وہ کیا کرتا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ سے یہی بات ہے نا, آپ نے پاکستان کی, یہ میں آپ کو تھوڑا سے بتاؤں, یہ تربیت میری والدہ نے مجھے دی. میں ابھی یہی سوال کرنا چاہنے والی تھی نا, دیکھیں کیونکہ دیکھیں یہ تو بات حقیقت ہی ہے, کیونکہ جو ہم ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا خدا نخواستہ کام ہو جاتا ہے تو ہم فوراً سے والدین کو ہٹ کرتے ہیں, تربیت پہ آ جاتی ہے. تو نو ڈاؤٹ تربیت تو ہوتی ہے, اب فادر کی زیادہ رہے یا مدر کی زیادہ رہے, تو وہ چیزیں رہتی ہیں, اثر رہتی ہے, دونوں کا اثر ہوتا ہے. لیکن والدہ کے ساتھ کیونکہ زیادہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, تو والدہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور پاکستان میں آپ کو بتاؤں, خواتین اس وقت جو رول ادا کر رہی ہیں, سبحان اللہ. میں نے اتنے جو قابل لوگ دیکھے ہیں نا, ان میں خواتین تو اول نمبر ہے. مشکلات کا سامنا بھی کرتی ہیں, پھر آگے کیسے ترقی کرتی ہیں, ملک کے لیے انہوں نے نام کمایا ہے. اور تھوڑا سا ان کو جو ہے موقع دے دیں تو دیکھیے کیا کریں گے. یہی تو بات ہے کہ نہ صرف آپ نے نیشنل انٹرنیشنلی, کیونکہ جب ایک اچھی آواز ہوتی ہے, ایک اچھا جذبہ ہوتا ہے, تو اس سے پاکستان کا امیج بھی اچھا جاتا ہے کہ نہیں, بہت اچھا جاتا ہے, بہت اچھا جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسا میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ, میں تو آپ کی شخصیت میں کھو گئی ہوں باتیں کرتے ہوئے, تو لوگ بھی اسی طرح سے آپ کے فین ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, ملتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے ہم بہت قرضدار ہیں, لیکن چلیں کچھ نہ کچھ تو کنٹریبیوشن رہتی ہے, کوشش تو رہتی ہے, اور آپ کی کوشش ابھی تک, اگر میں آپ کی زندگی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے بچے بڑے ہو گئے, میں نانی بھی بن گئی, دادی بھی بن گئی, بھئی سب اپنے اپنے ٹھکانے پہ چلے گئے, تو پھر میں تو اکیلی رہ گئی ہوں نا. تو اب میں کیوں کام کر رہی ہوں؟
اب مجھے کہاں سے جی یہ جوش یہ ولولہ آتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے جیسے لوگ جو ہے میرے ساتھ ہیں، آپ سب میرے بچے ہیں، تو میرا تو خاندان اتنا بڑھ گیا ہے ارے کہ پھر سب محبت ہی ملتی ہے نا، صحیح خاندان ہو، صحیح رشتے ہو، تو اس سے جو ہے ایک انرجی آتی ہے، تو یہ ساری انرجی مجھے تو آپ جیسے لوگوں سے ملتی ہے، تو آپ کو نانی دادی نہیں لگنے دے رہی آج اسکرین پر وہ بھی بہت بڑی خوشی ہے۔ یہ تو پاکستان میں جس سے ہم بہت پیار کرنے والے، بڑے ایکسپریسو بھی ہیں، بڑے ایکسپریس کرتے ہیں اب دیکھ لیجیے محبت۔ بہت سے لوگ چلے بھی جاتے ہیں نا، اور خاص کر ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے، لیکن ایک وقت ان سب کی زندگی میں آتا ہے کہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے آسٹریلیا سے لے کے جو کینیڈا تک، ٹھیک ہے نا، پاکستانی جب جاتا ہے تو اپنا چھوٹا سا پاکستان وہاں بنا دیتا ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ وہاں جا کے ایک پاکستان سنوار رہا ہے تو اس پاکستان کو کیوں نہیں سنوارتے ہیں؟ یہ اسی بڑا کو اچھا، ہمیں یہ بڑا بہتر اچھا کرنا سوال چاہیے ہے نا، تو ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے سوچ لیا کہ بھئی ہم تو یہاں ہی رہیں۔ ہمارے پاس تو شروع سے ہی بڑے آپشنس تھے کہ ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم پاکستان آئیں، لیکن ہم پاکستان آئے، ہمیں پاکستان بہت اچھا لگا، اس نے ہمیں اپنا، اور ہم نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو ہم تو اب پاکستان ہی ہیں، اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ بالکل۔ لیکن نرگس صاحبہ ایک اور چیز یہ کہ جس سے پہلے میں نے ابھی سوال بھی کیا تھا کہ اب کیا فوکس ہے جو آپ پائپ لائن میں ہے، جو آپ سمجھتی ہیں کہ ایجنڈا دیکھیے بہت کچھ کیا یہ میں نے، چونکہ ہم سارے دور دراز علاقوں کا دورہ کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ فلڈز آئے تھے اور ارتھ آیا تھا تو وہ سارے علاقوں میں نے یعنی کہ سمجھ لیجیے امداد پہنچانے کے لیے وہاں گئی تھی۔ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بڑی ہمت ہے بھائی پاکستانیوں میں، اتنے مشکل حالات کا سامنا کیا اور ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا، تو اپنی صلاحیتوں سے جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے ذات، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو سنبھالا۔ یہ فلڈز جو آیا تھا اس دفعہ جو اتنا زبردست تھا، سندھ کی ساری دنیا میں جو ہے ایک ولولہ سا جو ہے مچ گیا تھا، کس طرح سے لوگ جیے ہیں، جی رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی قدر نہ ہی صرف قدر کرنی چاہیے، بلکہ ان کو وہ ساری چیزیں دیجیے نا کہ ان کی صلاحیتیں جو ہیں بڑھ سکیں، یہ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے ایک چیز دیکھی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اس وقت، مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ میں بھی سوال لوگوں سے کر رہی تھی، آج بھی ہم کہیں گئے تھے صبح، پریشانی بہت ہے، لیکن لوگ عزت سے گزارا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی اہلیت ہے جو انہیں یہ سارے چیلنجز کا جو ہے نا سامنا کرنے کی طاقت دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے ملازمین سے پوچھ لیجئے، آپ نے ان کی تنخواہ بڑھائی ہے؟ بہت کم بڑھائی ہے۔ کس طرح سے، یعنی کہ مہنگائی تو یہ کہتے ہیں نا آسمان کو چھو رہی ہے، کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں، لیکن گزارا کر رہے ہیں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، دو چیزیں ہم نے دیکھی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں اور یہ جو نوجوان نسل ہے، ان پہ بہت ہی گہرا اثر ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ صحیح غذا بچوں کو نہ دیں تو فزیکل سٹنٹنگ ہی نہیں ہوگی بلکہ مینٹل سٹنٹنگ ہوگی، جو کہ ہو چکی ہے، اب تو آیا ہے نا کہ 40% ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بچے آگے بڑھ کے کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے بہت ہی کھوکھلا ہے، بہت ہی کمزور ہے۔ تو ہم اس وقت جو فوکس کر رہے ہیں نا، یہ دو چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں کہ بہترین تعلیم جو ہے ہر شہری کو دی جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایسے انہیں سکلز دی جائے جس سے وہ خود جو ہے خود مختار بن سکے۔ آپ نے بتایا نا یہ راستہ ہم لوگ اس پہ چلیں، آپ پلیز اس کو ذرا فالو کر لیں، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ اور اب یہ بھی ہم بڑوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ سپیس، وہ گنجائش ہوگی کہ اب چھوٹوں کو سنا جاتا ہے، یہ بھی ایک اچھا چیز ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، نہیں ہم بچوں کو سنتے بھی ہیں، ان سے سیکھتے بھی ہیں۔ میری جو پوتی ہے وہ 11 سال کی ہے، اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے بھائی، مجھے تو وہ کمپیوٹر کا ساری ٹیکنالوجی اسے آتی ہے، ساتھ ساتھ اس کے پھر مجھے یہ بھی کہتی ہے دادی دس از ناٹ رائٹ، اٹ شوڈ بی ڈن لائک دس، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ تو ہے نا کہ کیا فرق پڑتا ہے عمر کیا ہے۔ دادی بھی تو اتنی اچھی پیاری ہے کہ وہ سنتی ہے کہ نہیں بھائی آپ ٹھیک ہے۔ دیکھیے نا، یہ تو طریقہ ہی ہے، یہ تو زندگی کا طریقہ ہی ہے، کیونکہ جو آپ کے پاس اس وقت نالج ہے وہ ہمارے زمانے میں ہمیں میسر نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی جو تھی اتنی ایڈوانس تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کی بھی عزت اور قدر کرنی چاہیے۔ لیکن نرگس صاحب جو آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ہاں پاس تو تجربہ بے شک ہمارا ہے،
بالکل ایسا. اور میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے اسی ایکسپیرینس کو رکھتے ہوئے ہمارے جو ناظرین ہیں ویورز کے لیے ایک میسج دیں کہ ایٹ لیسٹ میں تو کہتی ہوں کچھ زیادہ بھی نہیں, کوئی ایک بات بھی اپنی زندگی میں اپنا لیں یا کر لیں تو وہ صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے عجیب تو لگتا ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک بہترین دین ہے. ہر کوئی ساتھ چھوڑ کے چلا جائے گا لیکن وہ خدا اور اس کی کتاب کبھی نہیں چھوڑے گی. آپ اس کو پکڑ کے رکھ لیں. آپ کے جتنے مسئلے مسائل ہیں ان کا جواب سب اس میں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں, علم حاصل کریں اور بھروسہ رکھیں, اعتماد رکھیں, کانفیڈنس رکھیں. جیسے کہ جناح صاحب نے کہا ہے نا, یونٹی, اور پھر آپس میں متفق ہو. ہم جو ہے ایک دوسرے میں خامیاں کیوں ٹٹولتے ہیں؟ ہم اچھائی دیکھیں لوگوں میں, اور یہ ہے کہ اچھائی دیکھیں بھی, اس اچھائی کو آگے بھی بڑھائیں, رشتے بنائیں. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس ملک میں بہت مشکل کا وقت آیا ہے, شاید اس سے بھی آگے وقت جو ہے مشکل کا ہو, لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے, ہمارا ایمان ہے. اس ایمان کو آپ مضبوطی سے پکڑے رکھیں. اور ایمان کا مطلب نہیں کہ تسبیح کرنا یا جانماز پہ کھڑے ہو جانا. ایمان کا مطلب ہے عمل کرنا. وہ ساری باتیں جو لکھی ہوئے ہیں نا ان پہ آپ عمل کریں. جب میں بہت پریشان ہو جاتی, کبھی میں بہت مایوس ہو جاتی, پھر میں سوچتی ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, پھر میں دیکھتی ہوں کتنا حوصلہ تھا. بے شک ایسا ہی ہے, ایسا ہی. دل ہل جاتا ہے, ہمت بھی آ جاتی. آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا, وہ تو جب پیدا بھی نہیں ہوتے تو یتیم ہو گئے تھے. اس سے بڑی اور کیا, اس سے بڑی کیا ہے. اور پھر ان کا اپنا دیکھیں نا, یتیم بھی تھے اور گھر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی سرمایہ ہی نہیں تھا نا. کبھی اپنے چچا کے گھر پہ تھے, کبھی کسی اور کے گھر پہ تھے, دادا کے گھر پہ تھے. تو دیکھیں کہ ٹوٹلی سیلف میڈ مین جو کہتے ہیں نا, اس سے بڑی اور ہمیں کیا سمجھ لیجیے کہ نہیں. جزاک اللہ نرگس صاحبہ. کیونکہ تنگی کا وقت جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ 2.5 سال ان کو جو ہے شب ابی طالب میں ان کو جو ایگزائل کر کے چھوڑ دیا تھا, تو کہتے ہیں کہ بیری کے پتے کھایا کرتے تھے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوا. تو پھر آپ دیکھ لیں نا, اور پھر کوئی ساتھی نہیں تھا, اپنے گھر والوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. خدا میں ایمان تھا ان کے ساتھ, بس ایک ایمان تھا نا. اور یہ مہینہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے تو بڑا ماشاءاللہ, دیکھیں نا, اس معراج کا مہینہ ہے کہ خدا خود اپنے بندے کو اوپر بلاتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہمارے لیے ہے نا بہت معنی رکھتی ہیں. بے شک ایسا. آپ معنی نکالیں اپنی ذات سے, اس کو جو ہے نا جوڑ دیں. تو بس میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور میری تو دعا ہے یہ جو آپ کی باتیں ہیں اس میں سے کوئی ایک بات بھی اپنی زندگی میں اگر وہ شامل کر سکیں تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا ان کے لیے بھی, اور ہماری جو کوشش ہے وہ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں رنگ لائے گی. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ کریے, مجھے موقع دیا کہ بھئی اتنے سارے لوگ جو آپ کا پروگرام دیکھیں گے میری آواز ان تک پہنچیں گی. جی ناظرین, آپ نے ہماری ریئل پاکستانی نرگس صاحبہ کی گفتگو سنی, اور ٹو بی میں سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ میں کیا بات کروں جب اللہ اور اس کے رسول آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. میں کوئی آگے بات نہیں کر سکتی اسی بات کے ساتھ کہ ہم بولتے ہیں مسلمان ہیں, دین اسلام کو مانتے ہیں, بس اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس میں ہر چیز کا حل ہے, اور بہت خوبصورت دین ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ جائیں, سمجھیں, قرآن شریف کو کھولیں, اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں, ترجمہ پڑھ لیں جو ہماری لینگویج ہے, تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. تو ان باتوں پہ عمل کریں گے, جس طرح سے کہا عمل کرنے سے ہی ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں. تو بس یہ کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.